صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا ہم نے ادخلو تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ اس بستی کے اندر، فکلو پس تم کھاؤ، منہا اس بستی سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن فراوانی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، دل کھول کر، وادخلوا الباب اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن حالت سجدہ میں، وقولوا اور تم کہو، حطۃ حطۃ نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے نیکی کرنے والوں کو یا احسان کرنے والوں کو. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر جب مصر سے روانہ ہوئے تو اللہ نے کلام مجید فرقان حمید میں اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ. اس بستی میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہاں سے مراد اریحہ کی بستی ہے، بعض کہتے ہیں یہاں سے مراد بیت المقدس ہے. بعض کے اقوال کچھ ہیں، بعض کے اقوال کچھ ہے. صحیح بات یہی ہے جس کی طرف امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر کئی ایک محدثین مفسرین نے اشارہ کیا. القریہ کے اوپر یہ جو الف لام ہے یہ تعریف کا ہے، یہ معرفہ کا. یہاں سے ایک مخصوص بستی مراد ہے، ہر بستی مراد نہیں ہے. جیسے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بنو اسرائیل کو لے کر چلے اس بستی کی طرف، اور یہ چونکہ بنو اسرائیل کی موروثی زمین تھی، وراثتی زمین تھی، وراثتی ترکہ تھا، وراثتی جگہ تھی، اور یہاں پر قوم عمالقہ آباد ہو چکی تھی، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے لمبے قد کاٹ کے مالک لوگ تھے، پہاڑوں کو چیر پھاڑ کے وہاں پہ اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے لمبے قد تھے، نہایت طاقتور قسم کے انسان تھے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا اس بستی میں داخل ہونا ہے اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو کیسے جہاد کرو گے؟ تو بنو اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جانے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور قوم عمالقہ کو شکست دے کر یہاں پر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ آپ کھانا چاہتے ہیں، جس چیز پہ آپ کا دل کرے آپ کھاتے پھریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آپ اس پوری بستی کے مالک ہیں، یہاں کوئی بھی اور مالک نہیں ہے، آپ جہاں سے چاہے کھا پی سکتے ہیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن شرط یہ ہے
آپ نے اس دروازے سے جب گزرنا ہے حالت سجدہ کے اندر سر جھکا کر گزرنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزرنا ہے، تکبر کی حالت کے اندر نہیں گزرنا، کیونکہ تکبر تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبریاء اور ردائی، اللہ فرماتے ہیں یہ تکبر اور غرور جو ہے یہ تو میری چادر ہے، مخلوق میں سے کسی کو اس کے اندر مت شریک کرو۔ آئیے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے، بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص موجود تھا جو بڑا اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا، اس کی جو شلوار اور تہمت تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی۔ اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ وَيَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، قیامت تلک جو ہے وہ زندہ اسی طرح نیچے دھنستا جائے گا۔ یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، تہمت رکھنا، یہ بذات خود ایک تکبر کی علامت ہے۔ شریعت اسی کو تو تکبر تسلیم کرتی ہے۔ آئیے بنو اسرائیل کے شخص کے اس تکبر کو اللہ نے ناپسند کیا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اسی طرح زندہ اسے تنسا دیا، اور قیامت تک جو ہے لوگوں کے لیے نہ صرف اسے باعث عبرت بنایا ہے بلکہ قیامت تک وہ زمین کی تہوں میں اسی طرح دھنستا جائے گا۔ آپ سوچیں کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، اس کا تکبر اسے نہ بچا سکا۔ فرعون نے بڑا تکبر کیا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے حکم دیا جاؤ اس فرعون کے پاس اور اسے بھی ہدایت کی طرف دعوت دو، اسے بھی آپ تبلیغ کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بستی جب فتح ہو گئی، فتح کے بعد اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ آپ کو کوئی بھی خوشی کا موقع ملے آپ اس میں عاجزی اور انکساری کریں، نہ کہ فخر اور تکبر کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہماری خوشی کے حالات کیسے بن چکے ہیں؟ آپ غمی دیکھیں وہ خلاف شریعت ہے، خوشی دیکھیں وہ خلاف شریعت ہے، خلوت دیکھیں وہ خلاف شریعت ہے، اور جلوت دیکھیں تو وہ خلاف شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چلے مکے کی طرف، مکہ فتح کرنے کے لیے، آپ نے فتح کر لیا، اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے بطور شکر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں، جو قیامت تلک جو ہے اللہ نے اسے سنت بنا دیا۔ یہ جو ضحیٰ اور چاشت کی 8 رکعتیں آج پڑھی جاتی ہے، یہ وہی تو سنت ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ 8 رکعتیں پڑھی تھی۔ یہ ضحیٰ اور چاشت کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ 8 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کی، اس بنو اسرائیل کی کئی مثالیں دیتے تھے، صحیح بخاری کے اندر پڑھے، صحیح مسلم کے اندر پڑھے۔ آج ہمیں فرصت نہیں ہے ہم صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، کتب حدیث کا مطالعہ کریں، کتب تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، ہمیں علم ہو اللہ رب العزت نے کس کس چیز سے ہمیں روکا ہے اور کس کس چیز کا ہمیں حکم دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں تمہارا رسول بتائے حکم دے اس پہ عمل کرو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ کر گزریں گے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اس لیے خوشی کا موقع آئے عاجزی انکساری سے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جب مشکل کی گھڑی آ جائے، مشکل مرحلہ آ جائے، اپنے اللہ کے سامنے صبر کر کے اپنے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جو ہے مومن کے اس عمل سے کتنا مسکراتا ہے، ہنستا ہے کہ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے صبر کر کے مجھ سے اجر و ثواب لے لیتا ہے، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے، آسائش کا موقع آتا ہے، شکر ادا کر کے مجھ سے پھر بھی اجر و ثواب لے لیتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری سورت مبارکہ نازل فرما دی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت کی باتیں ہیں،
جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے. یہ خوشی کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ یہ پریشانی کا مرحلہ ہے. اللہ نے مکہ فتح فرما دیا، فتح کی اس نعمت سے تو مسلمانوں کو نواز دیا ہے، لیکن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، بین ثبوت ہے اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جب لوگ فوج در جو بستیوں کی بستیاں شہروں کے شہر جو ہیں جب مسلمان ہونا شروع ہو جائے اس وقت تو کیا کرے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اس وقت اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر اور اللہ سے استغفار کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت جو ہے دن اور رات میں 70 مرتبہ جو ہے اپنے اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے؟ استغفار پڑھا کر. ایک روایت کے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کیا کرتے تھے. آج ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر قسم کے گناہ معاف تھے. اللہ رب العزت نے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. اس کے باوجود جو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے تھے، کتنی تسبیحات کرتے تھے اور کس قدر استغفار کیا کرتے تھے. آج ہم گناہوں کے اندر لتھڑے پڑے ہیں، نہ اللہ کی تسبیح کا کوئی خیال ہے نہ استغفار کی کوئی فکر ہے. آئیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں. کیا کہا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ. اور حتہ کا لفظ کہتے جاؤ. حتہ عربی زبان کے اندر جھاڑنے کو کہتے ہیں، مٹانے کو کہتے ہیں، معاف کرنے کو کہتے ہیں، ختم کرنے کو کہتے ہیں عربی لغت کے اندر. اقولو، اور یہ بات کہتے جاؤ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے. یہ بخشش کا ایک ذریعہ تھا اس دور کے اندر جو بنو اسرائیل کو بیان فرمایا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. یہ بات تم کہو گے جب اللہ سے بخشش طلب کرو گے ہم تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے. آج اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی بخشش کے سارے دروازے کھولے، سارے دروازے کھلے ہیں بخشش کے، مغفرت کے سارے دروازے کھلے ہیں. اگر ہم بھی کوشش کریں دن اور رات کے وقت اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کر دے گا بلکہ زندگی کے سابقہ گناہوں اور غلطیوں کو اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ جو اللہ نے بڑھایا ہے وہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں جو ہے یہ 5 وقت کی نماز ہے، جس سے میرے اور آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، برحق حدیث ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، 5 وقت نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. تو جو شخص 5 وقت جو ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، کبھی قیام اندر، کبھی رکوع اندر، کبھی سجدے کی حالت، کبھی تشہد کی حالت میں، جب اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے میرا اللہ معاف نہیں فرمائے گا. کیوں نہیں فرمائے گا؟ یہ نماز جو ہے یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہے، یہ درجات کی بلندی بھی ہے، یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بھی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 کام کرو یہ کفارات ہیں. کون سی چیز کفارات ہیں؟ ایک نماز، المکث فی المساجد، مسجد کے اندر جو ہے ایک نماز پڑھی ہے، دوسری نماز کا انتظار کرنا، مسجد کے اندر بیٹھا رہنا. یہ بیٹھنا جو ہے یہ کوئی فضول نہیں ہے، یہ عبث نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا مبارک عمل ہے. ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے، مسجد زور کی پڑھی ہے، آپ عصر تک مسجد کے اندر انتظار کریں. یہ جو انتظار ہے اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح ایک نمازی نماز پڑھ کے اپنے اللہ سے اجر و ثواب لیتا ہے، ایک شخص نماز کا انتظار کر کے بھی اتنا ہی اپنے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے فمن فعل ذلک، جامع ترمذی کے الفاظ ہے، یہ چند عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوانے کے بعد کیا فرمایا؟ فمن فعل ذلک، جو شخص اس طرح کرے گا اپنی زندگی کے اندر، عاش بالخیر ومات بالخیر،
اس کی زندگی جو ہے ساری زندگی جو ہے خیر و برکات سے بھری پڑے رکھی. اللہ ڈھیروں برکتیں اس کی زندگی میں نازل فرمائیں گے. اس کی زندگی خیر ہی خیر ہوگی, کبھی شر اور نقصان نہیں ہوگا. وَمَاتَ بِالْخَيْرِ, اور جب موت کا وقت آئے گا اللہ اسے ایمان کی موت نصیب فرمائے گا, خیر کی موت نصیب فرمائے گا, اللہ برکتوں والی موت نصیب فرما دے گا. کتنا خوش نصیب انسان ہے, کتنا مشکل مرحلہ ہے, کیا مشکل معاملہ ہے. نہ اس پہ روپیہ خرچ ہو, نہ ہزار خرچ ہو, نہ لاکھ کروڑ خرچ ہو, بس صرف چند گھنٹوں کی بات ہے. لیکن آپ اس کا اہتمام کر کے دیکھیں, اللہ نے یہ بخشش کا ذریعہ بنایا ہے. جس طرح بنو اسرائیل کی بخشش کا ذریعہ کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ, اس دروازے میں داخل ہوتے یہ کلمہ کہتے جاؤ, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے جاؤ, ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, یہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے بلکہ یہ جو تمہاری نیکیاں ہیں ہم ان کے اندر دن بدن اضافہ کرتے جائیں گے. اللہ نے ہماری بخشش کے جو ذرائع بنائے, یہ روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, آپ اس کی پابندی کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ذکر کرتے ہیں, سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے, مسند احمد کے اندر آتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, یہ بڑا مبارک عمل ہے, یہ نماز پڑھنا, باجماعت اللہ کے گھر میں آنا. آپ صبح و شام آتے ہیں, اس کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں, یہ بہت مبارک سفر ہے, یہ بڑا بلندیوں والا سفر ہے, یہ بڑا اجر و ثواب والا سفر ہے. آپ کے ایک ایک قدم پہ اللہ آپ کے گناہوں کی معاف فرماتے ہیں, آپ کے درجات بلند فرماتے ہیں, آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکات نازل ہوتی ہیں. اور جب موت کا وقت آئے گا اللہ خیر و برکات والی موت بھی نصیب فرمائے. اور چھٹا فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, آئیے سنن نبی داؤد مسند احمد کی جو حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, حسن درجے کی روایت ہے, مقبول روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبة فاجرہ کاجر الحاج المحرم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے خالص اس نیت کے ساتھ کہ میں باجماعت نماز ادا کروں گا, اللہ رب العزت اسے کتنا اجر و ثواب نصیب فرما دے. فرمایا ایک اس طرح اس حج کے برابر اللہ اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں جو حج جو ہے ایک محرم حالت احرام میں احرام باندھ کے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے, ہزاروں روپیہ خرچ کر کے جو ہے اللہ کے راستے میں حج کرتا ہے, اللہ اس کا حج قبول فرماتا. آج دیکھیں نا, لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں, صعوبتیں برداشت کرتے ہیں, مشکلات برداشت کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی یقین نہیں ہوتا ہمارا حج یہ قبول ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے, باجماعت سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے کر, ضمانت اور شورٹی دے کر فرمایا اللہ اسے ایک مقبول حج کے برابر اجر و ثواب نصیب فرما دے. آپ اس کو دوسرے ناحیے سے یوں سمجھے, کبھی کیلکولیشن آپ نے کی, یہ دن کے وقت 5 نمازیں ہیں تو 5 حج, روزانہ آپ 5 حج کر سکتے ہیں, اور ہفتے کے اندر یہ 35 حجوں کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. مہینے کے اندر جو ہے یہ 150 حجوں کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور سال کے اندر جو ہے 1000 جو ہے 775 حج کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. 1775 حج جو ہے آپ ایک سال کے اندر کر سکتے ہیں. اگر یہ بخشش کے اللہ نے ذریعے بنایا ہے, مجھے اور آپ کو دن رات کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, کتاب و سنت کے مطابق اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.